آج کی یہ قسط صرف ایک سپہ سالار کی معزولی کی کہانی نہیں، یہ قیادت، عقیدہ، عاجزی اور قوم کی اصلاح کی وہ داستان ہے جو قیامت تک کے حکمرانوں کے لیے چراغ راہ بن چکی ہے۔ اسلام کا وہ سپہ سالار جسے نبی کریم نے سیف اللہ کا لقب دیا، ایک دن خلیفہ وقت کی طرف سے معزول کر دیا جاتا ہے۔ آخر کیوں؟ چلیے اس تاریخی فیصلے کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید، قریش کے وہ نوجوان جو عہد کے میدان میں مسلمانوں کے لیے خوف کی علامت تھے، مگر اسلام قبول کرتے ہی وہ اسلام کے سب سے مضبوط ہتھیار بن گئے۔ نبی کریم نے فرمایا، خالد اللہ کے بہترین بندے ہیں، اللہ کی تلوار جو اللہ نے کفار پر کھینچی ہے۔ فتوحات کی فہرست یوں تھی جیسے بجلی آسمان چیرتی جائے۔ یرموک، جہاں خالد کی حکمت عملی نے رومی لشکر کو پاش پاش کر دیا۔ دمشق، جس کے دروازے چند دنوں میں کھول دیے گئے۔ قنسرین، ہمس، بصرہ، حلب، ہر جگہ اللہ اکبر کے نعرے اور خالد کی پیش قدمی۔ مگر ان فتوحات کے ساتھ ایک اور چیز تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ لوگوں کا عقیدہ اللہ سے ہٹ کر خالد کی ذات پر مرتکز ہونے لگا۔ جب بھی فتح کی خبر آتی، زبان پر ہوتا، جہاں خالد ہیں وہاں شکست ممکن نہیں۔ مدینہ، جہاں خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب بیٹھے، ہر میدان جنگ کی رپورٹ غور سے پڑھ رہے تھے۔ ایک فاتح خلیفہ، مگر اس کی بصیرت عام خلیفہ جیسی نہ تھی۔ حضرت عمر کی نگاہ ان رومی حصار پر نہیں، دلوں کے حصار پر تھی، جہاں اللہ کی جگہ شخصیت براجمان ہو رہی تھی۔ ان کے سامنے ایک نکتہ واضح ہو چکا تھا، اگر قوم کسی فرد پر ایمان رکھنا شروع کر دے تو رب العزت کی مدد رک جاتی ہے۔ یہ سوچ قوم کے لیے تباہی کا دروازہ کھول سکتی تھی۔ حضرت عمر نے بڑے صحابہ کو بلایا، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ اور زبیر موضوع تھا۔ کیا ایسی شخصیت جو کامیابی کی علامت بن چکی ہو؟ اور حضرت عمر نے وہ فیصلہ کیا جو رہتی دنیا تک قیادت کی اصل مثال بنا۔ میں خالد کو اس لیے معزول کر رہا ہوں تاکہ لوگ جان لیں کہ فتح خالد سے نہیں، صرف اللہ سے ہے۔ انہوں نے ایک خط لکھا سپہ سالار خالد کو، جس میں لکھا گیا، ابو عبیدہ بن الجراح اب شام کی فوج کے سپہ سالار ہوں گے۔ دمشق کے میدان میں خبر پہنچی، ہر جانب خاموشی چھا گئی۔ فوج، سردار، عوام سب حیران، کیا سیف اللہ کو ہٹایا جا رہا ہے؟ لیکن حضرت خالد نے جو کیا وہ تاریخ میں کبھی نہیں مٹایا جا سکتا۔ انہوں نے بغیر کسی شکایت کے فوراً کہا، میں نے اللہ کے لیے جنگ کی، نہ کہ عمر کے لیے۔ انہوں نے اپنی تلوار کمر سے کھولی اور ابو عبیدہ کے ہاتھ میں تھما دی، جو ان کے سب سے قریبی ساتھی بھی تھے اور اب نئے سپہ سالار بھی۔ ابو عبیدہ بن الجراح، وہ متقی، بردبار، سادہ مزاج انسان جنہیں نبی کریم نے امین الامہ قرار دیا۔ انہوں نے نہ صرف خالد کو ساتھ رکھا بلکہ انہیں ہر مہم میں مشورہ دیتے، عزت دیتے، تاکہ فوج میں انتشار نہ ہو بلکہ اتحاد بڑھے۔ دونوں نے مل کر وہ فتوحات حاصل کی جنہوں نے رومی سلطنت کو گھٹنوں پر لا دیا۔ مدینہ اور مکہ میں خبر پہنچی، لوگوں نے سوالات اٹھائے، تنقید کی، کیا عمر حسد کر رہے ہیں؟ حضرت عمر نے منبر پر چڑھ کر فرمایا، خالد عظیم سپاہی ہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ قوم اللہ پر بھروسہ کرے، نہ کہ کسی فرد پر۔ یہ خطبہ تاریخ میں محفوظ ہے، جس نے نہ صرف اعتراضات ختم کیے بلکہ لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ قیادت کا مطلب کیا ہے۔ حضرت عمر نے دنیا کو سکھایا کہ قیادت ہے شخصیت پرستی سے نہیں، اصولوں سے چلتی ہے، اور حضرت خالد نے سکھایا کہ سچا لیڈر وہی ہے جو عہدہ چھن جانے کے بعد بھی اخلاص سے لڑتا رہے۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جہاں دو عظیم صحابہ دو الگ کرداروں میں قوم کے اتحاد اور اصلاح کے لیے قربانی دے رہے تھے۔ تو ناظرین، کیا آج ہم اسی شخصیت پرستی میں گرفتار نہیں؟ کیا ہم بھی فیصلے کو کارکردگی سے ناپتے ہیں، اخلاص سے نہیں؟ سوچئے کہ اگر آج حضرت عمر اور خالد جیسے لوگ ہوتے تو ہم ان کے فیصلوں کو کس نظر سے دیکھتے؟ یہ تاریخ صرف قصہ نہیں، یہ آئینہ ہے۔